رات کے پچھلے پہر جب شہر کی روشنیاں ماند پڑنے لگتی ہے اور تھکے ہارے لوگ میٹھی نیند کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ایک بوڑھے وجود کے کانسنے کی آواز خاموش گلیوں کا سکوت توڑتی تھی۔ یہ اکبر تھا، جس کی عمر اب ہڈیوں کی ڈھانچے میں سمٹ آئی تھی۔ اکبر جو کبھی فولاد جیسا مضبوط تھا، اب وقت کی چکی میں پستے پستے ریت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اکبر پیشہ ور مزدور تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھی، کیونکہ ان ہاتھوں نے برسوں تپتی دھوپ میں اینٹیں ڈھوئی تھی، سیمنٹ کے بوریاں اٹھائی تھی اور دوسروں کے محل تعمیر کیے تھے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی غربت سے بہت بڑی تھی۔ وہ چمک تھی اس کے بیٹے علی کا خواب۔ علی جب چھوٹا تھا تو اکبر اسے اسکول چھوڑنے جاتا۔ اس کی اپنے پاؤں میں پٹی ہوئی چپل ہوتی، لیکن علی کے جوتے ہمیشہ پالش سے چمکتے رہتے۔ محلے والے کہتے، اکبر تو پاگل ہے، اسے کسی سرکاری اسکول میں ڈال، کیوں اتنی مہنگی فیسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے؟ اکبر مسکرا کر جواب دیتا، میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے مگر میرے بیٹے کا مستقبل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اکبر کی زندگی ایک ریاضی کا سوال بن گئی تھی، جہاں وہ ہمیشہ خود کو نفی کرتا تاکہ علی کی زندگی میں کچھ جمع کر سکے۔ وہ تندور سے 2 روٹیاں خریدتا، ایک علی کو دیتا اور دوسری کے 2 ٹکڑے کرتا۔ ایک ٹکڑا سالن کے ساتھ خود کھاتا اور دوسرا چھپا کر رکھ دیتا کہ شاید رات کو علی کو دوبارہ بھوک لگے۔ علی نے کبھی نہیں پوچھا، ابو آپ نے پیٹ بھر کر کھایا؟ اور اکبر نے کبھی نہیں کہا، بیٹا میں آج بھی بھوکا سو رہا ہوں۔ علی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اب اسے باپ کی قربانیوں میں محبت کم اور مجبوری زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ شہر کا چکا چوند نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ اس کا باپ پسماندہ ہے۔ ایک شام علی گھر آیا اور غصے سے بیگ میز پر پٹخ دیا، ابو میرے سب دوستوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، میں اس پرانے بٹنوں والے فون کے ساتھ ان کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں، مجھے نیا موبائل چاہیے۔ اکبر کی کمر میں اس دن شدید درد تھا۔ اس نے سارا دن بارش میں مزدوری کی تھی۔ اس نے اپنی کامتی ہوئی کلائی دیکھی جس پر ایک پرانی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ یہ گھڑی اسے اس کے باپ نے دی تھی، اس کی کل کائنات۔ اگلے دن اکبر کی کلائی خالی تھی، مگر علی کے ہاتھ میں ایک نیا چمکتا ہوا موبائل تھا۔ علی خوش تھا، وہ اپنے کمرے میں جا کر دنیا سے جڑ گیا، مگر وہ اس باپ سے کٹ گیا جس نے اپنی آخری یادگار بھی اپنے بیٹے کے ایک عارضی خوشی پر قربان کر دی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ علی کا داخلہ شہر کے بڑی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ اب وہ مہینے میں ایک بار آتا اور صرف پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ اکبر کی مزدوری اب اس کے بڑھاپے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، سانس پھولنے لگی تھی، مگر اس نے نہ کہنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے باغوں کی چوکیداری کرتا، صبح منڈی میں بوجھ اٹھاتا۔ اس کا وجود جواب دے رہا تھا، مگر اس کی ممتا نما پدری محبت اسے گرنے نہیں دیتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اکبر بستر سے لگ گیا۔ اس نے علی کو فون کیا، بیٹا ذرا گھر چکر لگا لو، طبیعت ناساز ہے۔ علی نے دوسری طرف سے جھنجھلا کر کہا، ابو میرے فائنل ایگزامز ہے، آپ دوا لے لیں، میں فارغ ہو کر آؤں گا۔ اکبر نے فون رکھا اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اس رات شاید پہلی بار احساس ہوا کہ جس محل کو وہ اپنی ہڈیوں کے گارے سے تعمیر کر رہا تھا، اس میں اس کے لیے کوئی گوشہ نہیں ہے۔ اسپتال کا وہ وارڈ سرد اور اجنبی تھا۔ اکبر کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے پانی کا گھونٹ پلا تھا۔ نرس نے پوچھا، آپ کا کوئی رشتہ دار؟ اکبر نے دھندلی آنکھوں سے چھت کو دیکھا اور دھیمے سے بولا، میرا بیٹا بڑا آدمی بن رہا ہے، اسے پریشان مت کرنا۔ اسی رات جب شہر کے کسی حصے میں علی اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، اکبر نے خاموشی سے دم توڑ دیا۔ وہ اس طرح خاموشی سے چلا گیا جیسے وہ جی رہا تھا۔ جب علی گھر پہنچا تو وہاں باپ نہیں، صرف ایک کچی قبر اور ویرانی تھی۔ پڑوسی نے اسے ایک پرانا میلا کچیلا کپڑے کا تھیلا تھمایا۔ علی نے کھامتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اس میں کیا تھا؟ فیس کے سینکڑوں رسیدیں جن پر اکبر کی انگوٹھے کی نشان تھی۔
جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کاغذوں کو بھرنے کے لیے کتنا خون جلایا گیا تھا۔ مزدوری کے وہ پھٹے ہوئے جوتے جنہیں دیکھ کر علی بچپن میں شرماتا تھا، مگر آج ان جوتوں کے سوراخوں سے اکبر کی عظمت جھانک رہی تھی۔ ایک بوسیدہ کاغذ جس پر اکبر کی لرزتی ہوئی تحریر تھی، لکھا تھا: میرے پیارے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم اکثر میری غربت سے شرمندہ ہوتے تھے۔ میں تمہیں وہ پروٹوکول، وہ گاڑیاں، وہ بنگلے نہیں دے سکا جو دوسرے باپ دیتے ہیں۔ میں نے زندگی بھر تمہارے جوتے پالش کیے تاکہ تمہارا سر ہمیشہ بلند رہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا، میرا وقت، میری صحت، میری جمع پونجی اور میری آخری سانس، وہ سب تمہارا تھا۔ میں نے زندگی بھر تم سے کچھ نہیں مانگا، بس ایک دعا ہے کہ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ تو کسی غریب کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ ہر غریب کے پیچھے ایک باپ کی ایسی ہی کوئی کہانی دفن ہوتی ہے۔ علی کی چیخیں نکل گئی۔ وہ ان جوتوں کو سینے سے لگا کر رویا۔ وہ فیس کی رسیدوں کو چومتا رہا، مگر اب کیا فائدہ؟ جس عظیم ہستی نے اسے بولنا سکھایا تھا، وہ خود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ آج علی کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ باپ نہیں جو اس کی معمولی سی کامیابی پر محلے بھر میں مٹھائی بانٹتا تھا۔ کچھ قربانیاں شور نہیں مچاتی۔ باپ وہ سایہ درخت ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے تاکہ آپ کو ٹھنڈک مل سکے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے، مگر ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ان کے ہاتھ چومیے، ان کے پاس بیٹھیے، کیونکہ ان کے سفید بال آپ کے روشن مستقبل کی قیمت ہے۔ کل جب آپ کے پاس وقت ہوگا تو شاید وہ نہیں ہوں گے۔ قدر کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو کو شیئر کر لیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔